نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 72 to 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ رکھ سکتی ہیں۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے مصالحے نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے شک یا رب العالمین تو دلوں کے بھیدوں تک کو جان لیتا ہے۔ آیت 75 to 76 میں حق کو واضح کرنے کے لیے دو خوبصورت مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندو بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف بات بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے؟ بے شک یا رب العالمین غلام اور سخی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت 77 to 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، یا اللہ تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیت 80 to 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کے اون اور ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کیں جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ الحمدللہ۔ پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہیں تو اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ استغفر اللہ۔ یا رب العالمین، ہم تیری دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں، اور تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا شکر تو قبول فرماتا ہے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.